नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन, और हमने पकड़ा फ़िरऔन के लोगों को कहतू में, कई अरसा जो है वो कैद पड़ता रहा। व नक़्सिम मिनस समरात, और फलों का नुकसान होता रहा, कोई सुंडियाँ आ गई, कोई बादो बारान तूफ़ान आ गया तो फलों का नुकसान हुआ। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। वही अख़ज़नाहुम बिलबासाए वज़र्रा की सुन्नत के मुताबिक। फ़ैज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही, जब अच्छाई आती, किसी साल फसल अच्छी हो जाती, मौसम अच्छा होता, काल कहते ये हमारा हक है, हमें नेमत मिली है, हम हकदार हैं इसके। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन, और अगर कभी कोई मुसीबत आ जाती, कोई बुराई पहुंचती, कोई नुकसान हो जाता, यत्तय्यरू बिमूसा व मन माअहू, तो उसे कहते ये मूसा और उसके साथियों की नहुसत की वजह से, इनकी जो सबज़ कदमी है उसकी वजह से हो रहा है। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह है, सुन रखो, आगारा हो कि उनकी जो भी नहुसत है वो अल्लाह की तरफ से उन पर मुसल्लत है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन उनकी अक्सरियत नहीं जानती। आज के दौर में कहते हैं जी मौलवी ने नहीं तरक्की करने दी, वगरना ये कि मौलवी ना होता तो हम तो बड़ी तरक्की कर जाते। तो बहरहाल ये तो जो कुछ थोड़ी बहुत बरकत है दीनी की वजह से है, वगरना ये कि माईशत का बेड़ा और गर्क हो चुका होता है। वकालू महमा तातिना बिही मिन आयतिन लितस्खरना बिहा, और उन्होंने वो कहने लगे कि जब तू लाएगा कोई नई निशानी ताकि उसके ज़रिए से हम पर अपना जादू चलाए, हमारा उससे जादू करे हमारे ऊपर। फमा नख्नु लका बिमुमिनीन, हम तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। फारसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दवादिया वद्दमा आयाति मुफस्सलात, तो फिर हमने उन पर तूफान भेजे और टड्डी दल आए, और इसी तरह सुसरियाँ या चिचड़ियाँ किस्म की चीज़ें, और मेंढक बहुत ज़्यादा हो गए, और खून की बारिश बरसाई। ये जुदा जुदा तफसीली मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुसीबतें हम उन पर उतारते रहे। फस्तकबरू, फिर भी उन्होंने घमंड किया। दूसरी जगह उसकी तफसील आ जाएगी कि जब वो मुसीबत आती तो कहते मूसा दुआ करो ये टल जाए, टल जाती तो फिर उसी अपनी शरारतों पे आ जाते। तो उन्होंने वो तकब्बुर करते रहे। वह कानू कौम मुजरिमीन, और मुजरिम लोग थे। वह लम्मा वक़ा अलैहिम रिज्जो, जब उन पर कोई अजाब आता, और ये छोटा अजाब है, वही टड्डी दल है या मेंढक है या कोई और नुकसान हो गया, तो जब कोई अजाब आता कालू या मूसा, तो वो कहते हैं मूसा उद लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो जैसे तुम्हारे रब के साथ खुसूसी ताल्लुकात हैं। लाइन कशफ्त अन्ना रिज्जा, अगर वो हमसे इस अजाब को टाल दे, ये मुसीबत ख़त्म हो जाए, ये टड्डी दल ख़त्म हो जाएं, या ये जो मेंढक हर तरफ फुदक रहे हैं, बिस्तरों में भी आ गए हैं, इनसे जान छूट जाए, लनो मिनन्न लका, तो हम तेरी बात मान लेंगे। ईमान लाएंगे नहीं, मान लेंगे, मुतालबा मान लेंगे। इसलिए कि नो मिनन्न बेका होता तो फिर ईमान लाना होता, ये लका है, तेरी बात मान लेंगे। वाला नुरसिलन्न माका बनी इसराइल, और बनी इसराइल को तेरे साथ जाने देंगे। फलम्मा कशफना अनहुम रिज्जा इला अजलिन हुम बालिगू, जब हम उनसे उस अजाब को उठाते उस मुद्दत तक के लिए कि जिस मुद्दत तक वो पहुंचने वाले थे, इज़ा हुम यनकुसून, तो वो तोड़ देते। फिर अपना ऐद जो है उससे वो कहते हमने अपना ऐद से जो है वापस ले लेते हैं, हम अपना ऐद आपसे ऐद ही किया था ना, वो अपना ऐद हम वापस ले लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, न कसम तोड़ने का कोई कफ़ारा है न कुछ है, ऐद है, हमने तोड़ लिया, हमारी मर्जी है, कोई कुरान और सुन्नत थोड़ी था। फन तकमना मिनहुम, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम, और हमने उनको गर्क कर दिया समंदर में। बेअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इसलिए कि उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। व कानू अन्हा गाफिलीन, और वो उनसे गफलत करने वाले थे। व औरसनल कौमल लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना मशारिकल अर्द व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा, और हमने वारिस बना दिया उस कौम को जो दबी हुई थी, जो पस्त थी, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं, जिसके बच्चे ज़बा होते थे, जिसके लोगों के कोई हुकूक नहीं थे। हमने उस कौम को बना दिया जिस ज़मीन को हमने जो बरकतें दी हैं उसके मशरक़ और मगरिब का वारिस बना दिया, यानी अर्ज़ फ़लस्तीन। व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना,
اور تیرے رب کی اچھی بات پوری ہو گئی علی بنی اسرائیل پر بما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اللہ کی خاطر ایثار کی وجہ سے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا جو صنعت لگائی تھی، جو کاریگریاں کی تھی فرعون اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو باغات لگائے تھے، جو ٹٹیوں پہ انہوں نے چڑھائے ہوئے تھے بیلیں، وہ سب برباد کر دی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتارا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ گزرے ایک قوم پر سے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو اعتکاف کیے ہوئے تھے، جو پوج رہے تھے، جو اپنے ان کے بت تھے، ان کو اسنام تھے جو ان کے لیے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیں جیسا ان کا معبود ہیں۔ اصل میں یہ بات انہوں نے جو کہی کوئی شرارتاً نہیں کہی، اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ماننا یہ بہت مشکل تصور ہے۔ آدمی تصور کرنے کی کوشش بھی کرے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، اور دنیا میں آدمی جو یہاں کے تو حقائق آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان میں آدمی غرق ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا خدا ان کے سامنے ہو، بت کی صورت میں ہو، اس کی پوجا کرنا آسان ہے، اس کے آگے ڈنڈوت لانا جو ہے وہ بہت یعنی تصور اس کا قائم کرنا بڑا آسان ہے، ایک شکل سامنے موجود ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں کر۔ تو یہ جو اندیکھا خدا ہے اسے ماننا مشکل ہے، اس کی طرف اپنے ذہن کو مرتکز رکھنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں نماز میں وسوسے آ جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے آتے ہیں نا کہ اندیکھا خدا ماننا مشکل ہے۔ تو بت ہوں ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم ان کو آسانی سے پوچھ سکیں۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ یہ شرارتاً ہی آدمی نہیں گمراہ ہوتا، نیک نیتی سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اچھی نیت سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور کسی رستے پہ آدمی چل پڑے تو ہو سکتا ہے وہ نیکی کے رستے گمراہی کی طرف چل پڑے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ تباہ ہونے والا ہے، جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، ان اعمال میں وزن نہیں ہے، اور جو ان کے اعمال ہیں وہ باطل ہیں۔ یعنی یہ ان اعمال کی ظاہری چکا چون پہ نہ جاؤ کہ کتنی توجہ سے اور کتنے منہمک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ساری دنیا سے منہ موڑ کر انہوں نے اپنے بتوں کی طرف توجہ کی ہوئی ہے، تو ان کی ظاہری کیفیت کی طرف نہ جاؤ، یہ سب حقارت جانے والا ہے، اللہ کی ترازو میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو ڈھونڈوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب میں نے ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے لوگوں سے، يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے یعنی خدمت لینے کے لیے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا، اس میں یہ بڑا احسان تھا تمہارے رب کا تمہارے اوپر کہ ان آزمائشوں سے گزار کر اللہ نے تمہیں پختہ کیا، پکا کیا، وہ جو تمہاری خودی کی تعمیر کی۔ اصل میں تو انسان کے پکانے کا طریقہ اور انسان کو مقام بلند پہ پہنچانے کا طریقہ جو قرآن بتاتا ہے وہ آزمائشیں جھیلنا ہے، وہ تکلیفیں اٹھانا ہے، وہ مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں تعمیر خودی کا پروگرام۔ وہ جو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو خودی بلند کیسے ہوگی؟ صبر کرنے سے، آزمائشوں کو جھیلنے سے اس پہ طاقت پکڑے گی۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ تو یہ در حقیقت اسی پروگرام سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تقویت دی، انہیں مضبوط بنایا۔ اور تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو ان کو اونچا اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان آزمائشوں میں گزارا۔ یہ ہے سلوک قرآنی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ ضربیں کھانے کا سلوک ہے، ضربیں مارنے کا سلوک نہیں ہے۔ جنہوں نے جان چھوڑانی تھی ضرب کھانے سے، انہوں نے مارنے کا طریقہ نکال لیا۔
ववादना मूसा सलासीन लैलतम वअतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीकातु रब्बिही 40 लैला। और हमने वादा लिया मूसा से 30 रातों का इब्तिदान, फिर उसको पूरा किया 10 मजीद से। तो ये उनकी मुलाकात का वक्त पूरा हुआ 40 रातों पर। ये कोहे तूर पर हज़रत मूसा से यूं कह लीजिए कि चिल्ला करवाया गया। वकाल मूसा ले अखीही, और जाने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, ले अखीही हारून नखलुफनी फ़ी कौमी, कि मेरे बाद मेरी कौम में मेरी नियाबत करते रहना, जाननशीनी करते रहना, देखभाल करते रहना, व अस्लिह, और इस्लाह करते रहना, वला तत्तबे सबील मुफसिदीन, और फसादी लोगों के रास्ते की पैरवी ना करना। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बुहु, तो जब हज़रत मूसा हमारी मुलाकात को तशरीफ़ लाए और उससे कलाम किया उसके रब ने। अब देखिए, जो रसूल और अल्लाह के दरमियान, रब के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता है, वो हर वक्त उसकी बेकरारी की कैफियत कितनी होगी कि उस नमाज में दिल लगता है। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की अगर मेराज है, यानी जो अल्लाह से मुलाकात करके लज्जत हासिल होती है वो नमाज में हासिल होती है। अब जब हज़रत मूसा की अल्लाह से गुफ्तगू हुई होगी तो वो मोहब्बत का जज्बा कितना बड़का होगा, उसके अंदर कितना जोश और हैजान पैदा हुआ होगा। उसका फिर मज़र ये हुआ, काला रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, तो बेकरार होकर हज़रत मूसा ने कहा, है मेरे रब, मुझे मौका दे कि मैं तुझे देखूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरा दीदार करूं। काला लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन इंजुर इलल जबल, लेकिन तुम उस पहाड़ पर नजर करो, फ़इनिस्तक़र्र मकानहु, अगर वो अपनी जगह पे बरकरार रहा, फसौफ तरानी, तो फिर तुम भी मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, तो जब उसके रब ने एक अपनी तजल्ली डाली पहाड़ के ऊपर, जअलहु दक्कन, तो उसको कर दिया, उसे ढा दिया। वखर्र मूसा साइका, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मंजर से उन पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि बेहोश होकर गिर पड़े। उसकी जो हैबत थी और उसकी जो दहशत थी उससे वो बेहोश हो गए। फलम्मा अफाका, जब उन्हें कुछ इफाका हुआ, होश आया, काला सुबहानका, उन्होंने कहा अल्लाह तू पाक है। यानी अल्लाह का दीदार इन मादी आंखों से बहुत ही दुश्वार, बहुत ही मुश्किल का, और उसकी एक तजल्ली का ये असर हुआ, इंसान उसका जो है वो ताब न ला सका। तो अल्लाह तू पाक है, तुब तो इलही का, मैं तेरी ही जनाब में तो ताइब होता हूँ, व अना अव्वलुल मोमिनीन, और मैं पहला ईमान लाने वाला हूँ। काला या मूसा, अल्लाह ने फरमाया मूसा, इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नास, मैंने सारे लोगों के ऊपर तुझे चुन लिया, पसंद कर लिया, मुंतखब कर लिया है, बेरिसालाती व बेकलामी, अपने पैगामात को पहुंचाने के लिए और तुझसे हम कलाम होने के लिए। फ़खुज़ मा आतैतुका व कुम मिनश शाकिरीन, तो जो मैंने तुझे दिया है इसको मजबूत पकड़। क्या दिया है? वो आसा तो था ही था, ये जो किताब दी है, ये जो तौरात दी है, जो अपना पैगाम तुझे दिया, इसको मजबूत पकड़ो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। वकतबना लहू फिल अलवाह मिन कुल्ल शै, और हमने लिख दिया उन तख्तियों में, ये तौरात तख्तियों की सूरत में थी, उन तख्तियों में लिख दिया हमने हर तरह की मजमून को, व मौइज़तन, नसीहत के लिए, व तफसील लिकुल्ल शै, और हर चीज़ की उसमें तफसील थी, यानी हदायत से मुतल्लिका चीज़ें। फ़खुज़हा बिकुव्वतिन, तो पकड़ो इसे कुव्वत से, यानी मजबूती से थामो इसे। वामुर कौमा का या खुजू बेअहसनिहा, और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसका जो बेहतरीन है उसको इख्तियार करे, उसको मजबूत थामे। अब किताब तो सारी ही बेहतरीन होती है, तो उसका बेहतरीन का मतलब क्या है? बहरहाल किताब अपनी जगह सब बेहतरीन है, लेकिन किताब अल्फाज का मजमुआ है, और अल्फाज के मुकाबले में जो रूह होती है, जो तसव्वुर का जो असल हकीकत होती है, नमाज का हुक्म तो है ना किताब में, अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, लेकिन एक नमाज की रूह है। तो गोया इस किताब पर अमल करो, इसकी रूह और इसके लफ्ज़ के साथ, जिसे कहते हैं उसके ज़ाहिर और उसके बातिन के साथ। तो वो जो रूह है बहरहाल वो ज़्यादा अहम शय होती है, वो ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है, वो ज़्यादा गहरी बात होती है। सऊरीकुम दारल फासिकीन, अनकरीब मैं तुम्हें नाफरमानों का घर दिखाऊंगा। सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्द बिगैरिल हक़, और अनकरीब मैं फेर दूंगा अपनी आयात से, हक से, सच से, हकीकत से उन लोगों को जो ज़मीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। मालूम हो जिसके दिल में तकब्बुर राई के दाने के बराबर भी हो, अल्लाह ताला उसे हदायत से नहीं सरफराज फरमाता, उसके दिल को फेर देता है।
یہ متکبر لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے اندر پھر یہ خناس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو یا سچ کو یا حق کو اس کو رد کر دیں اور اس کا اعتراف اور اس کا اقرار نہ کریں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، چونکہ یہ متکبر ہے، انہیں آپ ہر طرح کا معجزہ دکھا دیں، ہر نشانی دکھا دیں، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر انہیں آپ سیدھا راہ دکھائیں، سمجھ کے راستہ بتائیں، ہدایت کا راستہ بتائیں، اسے راستہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اگر اس پر ہوں گے بھی تو اس سے منہ موڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑیں گے. وہیں یراؤ سبیل الغی، لیکن اگر آپ انہیں گمراہی کا راستہ دکھائیں، برائی کا راستہ دکھائیں، وہ جو کسی کھو میں گرنے والا راستہ، کھائی میں گرنے والا راستہ وہ دکھائیں، یتخذوہ سبیلا، اسے راستہ بنا لیں گے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور اس لیے کہ وہ اس سے بے خبر رہے، غفلت میں رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کا انکار کیا، حبطت اعمالہم، ان کے اگر کوئی نیکیاں بھی تھیں تو وہ اکارت چلی گئی. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. اب یہ ذرا منظر دوسرا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے کوہ طور پر، اور وہاں یہ سارے مراحل پیش آئے، اللہ سے کلام ہوا، تورات ملی. یہ جو 40 دن وہ یہاں سے غیر حاضر رہے اپنی قوم سے، تو پیچھے کیا ہوا اس کا منظر کشی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم نے ان کے زیورات سے، اور یہاں ان کے زیورات سے مراد یہ بنی اسرائیل کے زیورات سے. واقعہ یہ کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں تو ان کے پاس جو قبطیوں کی امانتیں تھیں زیورات کی صورت میں، وہ واپس نہیں کر سکے، کیونکہ واپس کرتے تو بھانڈا پھوٹ جاتا کہ یہ بھاگنے والے ہیں، لہذا وہ ساتھ ہی لے آئے. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو یہاں پیچھے سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ ہمارے پاس بیگانے مال ہے، اس کا کیا کریں. انہوں نے پھینک دیا تو وہاں پہ اٹھا لیا اس نے جو سامری تھا، اور اس نے ایک ان کے لیے بچڑا سا بنایا اور اسے ایسا ڈیزائن کیا، یا کوئی شیطان کی مدد سے اس کے اندر سے کوئی آواز نکال لی. اس پر لوگ یہ سمجھے کہ یہ کوئی آواز دینے والا کوئی خدا ہے، رب ہے. اس کے آگے اسی طرح جو ہے وہ پوجا کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو ان کے زیورات سے انہوں نے نکال لیا اجلن، ایک بچڑا، جسدن، جس کا ایک بدن تھا، جسد سا تھا، لہو خوار، جس کے اندر سے گائے کی آواز نکلتی تھی. الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ اتنا بھی نہ سوچ سکے کہ وہ آواز تو نکل آتی ہے، کوئی باں باں ہو جاتی ہے اس کے اندر سے، لیکن نہ وہ ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، نہ انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی دے سکتا ہے. اتخذوہ، انہوں نے اسے معبود بنا لیا. وکانوا ظالمین، اور وہ تھے ظالم. اب کچھ ایک قوم ہے، اس کے کچھ افراد نے یہ کام کر لیا، سب نے نہیں کیا. ظاہر ہارون علیہ السلام نے تو نہیں بنایا، ان کے ماننے والے بھی تھے جنہوں نے نہیں بنایا. جنہوں نے بنایا اب ان میں ایک اور تقسیم آ رہی ہے وجود میں. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کے ہاتھ گر گئے، ان کے ہاتھوں سے گر گیا، لفظی معنی یہ ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب انہیں سمجھ آ گئی، جیسے ہمارے محاورے میں ہوتا ہے نا، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جب اندازہ ہوا بڑی غلطی ہو گئی. وہ ظاہر ہے کسی کے سمجھانے سے اندازہ ہوا ہوگا. جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا، انہوں نے جو تبلیغ کی ہوگی، سمجھایا ہوگا، اس سے کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش نہ دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. وہی حضرت آدم علیہ السلام والی دعا. گویا 3 قسم کے گروہ بن گئے. ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، ایک وہ جنہوں نے کی ہی نہیں، ایک وہ جنہوں نے پوجا کی لیکن حضرت موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے توبہ طائب ہو گئے. انہوں نے اپنی غلطی کا مان کر سمجھ کر توبہ کر لی. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے سے بھرے ہوئے. اب یہ غصہ کس چیز کا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی غصہ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غصہ ایک وہی ہوتا ہے کہ جو کسی اپنے ہمدرد پہ آتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ آتا ہے. وگرنہ یہ کہ جس سے نفرت ہوتی ہے اس پر غصہ کرنا تو بے وقوفی ہے. وہاں پہ تو آپ کو اپنے سینسز میں رہنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. آپ نے اس کے خلاف اپنی جنگ حکمت عملی وضع کرنی ہے تو وہاں تو غصہ ہونا نہیں چاہیے. غصہ تو اسی آدمی کو آتا ہے کہ جو آپ کا ہمدرد ہو، آپ کی کسی نالائکی پر اگر وہ غصہ کر رہا ہے تو یہ اظہار محبت ہے، محبتی کا ایک انداز ہے. وگرنہ اگر اس سے آپ کو یہ ہمدردی نہ ہوتی، یہ محبت نہ ہوتی تو اسے کیا آپ جائیں بھاڑ میں، اس کا کیا نقصان ہوگا اس سے.
تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے محبت تھی، اس سے بہت ہی پیار تھا، تو ان کی اس غلطی پہ انہیں غصہ آیا اور بہت شدید افسوس ہوا. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، انہوں نے کہا، پہلے تو حضرت ہارون سے کہا. اب یہ دیکھیے ہم نے پہلے پڑھا سورہ مائدہ کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا تم نے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو پوجو. اسی طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے، تو وہ حضرت ہارون سے پہلے پوچھا بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم لوگوں نے میری بڑی بری جان نشینی کی ہے. اعجلتم امر ربکم، اب قوم کو کہہ رہے تم نے میرے حکم سے جلدی کیا، اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی تم نے اپنے لیے معبود بنا لیا، یعنی میں کتاب تو اب میں لے کے آیا ہوں. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے اپنی جو بھی تختیاں تھیں وہ تورات وہ ایک طرف رکھ دیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر، یعنی بالوں سے حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا. یجرہ الیہ، انہیں جھٹکے دیے اپنی طرف. قال ابن ام، حضرت ہارون نے فرمایا اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، ہماری قوم جو قوم ہے اس نے مجھے کمزور بنا دیا تھا، میری بات ہی نہیں سنتی تھی. وقادوا یقتلوننی، اور وہ قریب تھے کہ مجھے قتل ہی کر ڈالیں. فلا تشمت بی الاعداء، تو میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالم لوگوں میں سے نہ سمجھ. قال رب اغفر لی ولاخی، حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. وانت ارحم الراحمین، اور تمام رحم کرنے والوں میں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا انہیں ان کے رب کی طرف سے ایک غضب پہنچے گا اور ان کی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی دنیا کی زندگی میں. یہ غضب ہے جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جن رشتہ داروں کے لوگ قریبی رشتہ داروں نے اس کا ارتکاب کیا ہوگا بت پرستی کو ان کے رشتہ دار ہی قتل کریں. ان کی توبہ قبول ہوگی جنہوں نے غلط کام کیا اور پھر پہلے ہی توبہ کر لی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ جنہوں نے برے کام کیے یعنی بچھڑے کی پوجا کی انہوں نے. ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر گئے. حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد ہی انہوں نے پہلے ہی توبہ کر لی. وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئے. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. ان کی توبہ قبول ہو گئی، جو لگے رہے ان کو قتل کر دیا گیا، اور جنہوں نے کیا ہی نہیں تھا ان کی باز پرس تو ہوئی کہ آپ کی موجودگی میں یہ ہو رہا تھا، کیوں ہوا، اور جب انہوں نے اپنی جو بھی ایکسپلینیشن دے دی تو وہ بھی معاف ہو گئے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ذرا ساکت ہوا، کچھ کم پڑا. أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، انہوں نے وہ جو تختیاں تھیں جس میں تورات لکھی ہوئی تھی اسے اٹھا لیا. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، اور اس کے متن میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی. لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی مقرر کیے ہماری ملاقات کے لیے. یہ ملاقات اس لیے ہو رہی تھی کہ ایک قومی جرم کا ارتکاب ہوا ہے. معلوم قوم کے ایک گروہ نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کی ہے. یہ جرم پوری قوم کا ہے، اس کی توبہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. لہذا 70 سرکردہ آدمی سردار لوگ ان کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب وہاں پہنچے تو ظاہر ہے ایک جرم ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کیفیت کپ کپی کی، یعنی زلزلہ آ گیا وہاں پہ، ڈرانے کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے کہ تم نے ایک غلطی کی ہے، تمہاری قوم نے کی ہے. اب اس پہ جب وہ کیفیت طاری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی ان کو بھی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ نے وہ جرم نہیں کیا، نہ انہوں نے وہ جرم کیا، کیوں ہلاک کر دیتا ہے؟ معلوم ہوا جب قوم کے اندر کوئی ایسا جرم ہو تو اس کی سزا پھر پوری قوم کو ملتی ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا. تو اللہ تو اگر چاہتا تو مجھے بھی اور ان سب کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتا. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا
جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے، ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، فاغفر لنا، پس ہمیں معاف کر دے، بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا کے اندر بلائی، خوبی، ہدایت، اچھائی، برکت، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری ہی طرف رجوع ہوتے ہیں، تیری ہی ہدایت کے طالب ہیں، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاؤں گا جس کو چاہوں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے تو ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، ہر شے کا وجود میری رحمتی کا مظہر ہے، اگر میری رحمت نہ ہو تو کوئی شے اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، البتہ ایک رحمت خاص ہے، خصوصی رحمت بھی ہے، وہ خصوصی رحمت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی اختیار کریں گے ایک رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خصوصی رحمت تو وہ ان کے لیے ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی، رحمت کی دعا مانگی، اللہ نے فرمایا تیری قوم میں سے جو اس رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہے اسے اس رسول نبی امی پہ ایمان لانا ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو نقل کرنے کا مطلب بنی اسرائیل کو بھی اور نصارہ کو بھی ترغیب دینا ہے کہ اس خصوصی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو کہ وہ رسول نبی امی آ گیا ہے جس کی نشانیاں تمہارے پاس تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ اب اس کی وہ شان کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو ہم حضور کی شان سنتے ہیں نا، سیرت بیان ہوتی ہے، اور جو ہماری سمجھ کے مطابق حضور کی شان ہوتی ہے وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، کملی ہے، سرما ہے، زلفیں ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنا داری، یہی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں کون سی شان اہمیت کی حامل ہے، اللہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں نوٹ کیجئے یامرہم بالمعروف، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ نیکی کا حکم کرے گا لوگوں کو، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، انہیں برائیوں سے روکے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو خبیث چیزیں ہیں وہ ان پر حرام ٹھہرائے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ بوجھ جن کے نیچے وہ دبے ہوئے ہوں گے وہ ان کے اوپر سے ہٹائے گا، رسومات کے بوجھ اور تومار، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق جو ان کے گردنوں میں ہوں گے، فرعونوں کے توق اور دوسروں کی غلامیوں کے توق، ان کو ہٹا کر انہیں امن، سکون، عدل، انصاف فراہم کرے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو پس جو لوگ اس رسول نبی امی پر دل و جان سے ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی توقیر و تعظیم، ادب و احترام بجا لائیں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے۔ اب ظاہر ہے لوگوں کے اوپر سے توق ہٹانے ہیں اور ان کے اوپر سے وزن ہٹانے ہیں، ایسے وزن جن کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں، اس کے لیے اسے مدد چاہیے ہوگی، کیونکہ وہ وزن رکھنے والے فرعون ہوں گے، وہ وزن رکھنے والے ابو جہل ہوں گے، لیڈران قریش ہوں گے، وہ وزن رکھنے والے مستکبرین جو ہوں گے وہ ہٹانے تو نہیں دیں گے۔ لہذا جو لوگ اس کی مدد کریں گے اس کام میں تاکہ وہ نوع انسانی کی گردنوں میں پڑے توق ہٹائے اور نوع انسانی کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ رچے ہوئے ہیں وہ انہیں ہٹا کر آزادی دلائے۔ اب آپ دیکھیے نا موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دلائی نا اپنی قوم کو فرعون کے جبر سے، تو ایسے جبروں سے جو انہیں آزادی دلائیں گے تو اس میں حضور کو مدد چاہیے، تو جو ان کی مدد کریں گے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو اس رسول نبی امی کے ساتھ نازل کیا گیا ہوگا، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح یاب ہوں گے۔ نعرے مارنے سے، نعتیں پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ چار کام ہیں تو حضور کے سچے امتی بنیں گے۔ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہہ دیجئے اے لوگو
میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی جمیعاً سب کی طرف، الذی لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف رسول بن کے آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسانوں کی گردنوں کو آزاد کرنا ہے، سارے انسانوں کو بوجھوں سے نجات دینا ہے۔ صرف عربیوں کے رسول ہوتے تو کام ہو گیا، ختم ہو گیا تھا، پورا ہو گیا تھا، لیکن چونکہ رسول بن کے آئے ہیں ساری نوع انسانی کے لیے، جب تک کل عالم میں حضور کا لایا ہوا نظام عدل غالب نہیں ہو جاتا، گویا نوع انسانی ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اس وقت تک مشن رسول اللہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اقبال نے سمجھی اور کہی بھی کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ مشن مجھے آپ کو ہم کو پکار رہا ہے، اسی کے لیے تو قربانیاں دینی ہے جو قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے، یہی وہ نیریٹو ہے، یہی وہ بیانیہ ہے قرآن کا جو آج کے ظالموں کو اور مستکبرین کو سخت ناپسند ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں کسی کو تکلیف نہیں، آپ روزے رکھیں کسی کو عرض نہیں، آپ جو ہے پورے شہروں میں کمکمے روشن کر دیں ربیع الاول کے مہینے میں، کسی کو تکلیف نہیں بلکہ فنڈ ملیں گے، لیکن آپ کہیں کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ نیریٹو قرآن کا قبول نہیں ہے، یہ بنیاد۔ اور دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے اس کے بغیر تمہارا حضور سے تعلق ہی نہیں ہے، تم ان کے سچے امتی ہی نہیں ہو، تمہارا پھر ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا اسوہ ہے کہ تم نے نوع انسانی کو ظلم سے نجات دلانی ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہ معبود ہے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور وہ زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو لاؤ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، رسولہ النبی الامی، وہ رسول نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس کے کلاموں پر بھی، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، اس کے نقش پا پہ چلو، اس کے اسوے کو فالو کرو، اس کی یہ عدل قائم کرنے والی سنت زندہ کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر گامزن ہو سکو۔ وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ہے جو حق اور انصاف کی بات کرتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 بڑے بڑے سرداروں کی اولادوں میں تقسیم کر دیا، 12 خاندان۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے پانی مانگا، ان سے پیاس لگی ہے پانی پیئیں گے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی عصا کی ضرب لگاؤ پتھر پر، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 خاندان ہیں، 12 چشمے نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک خاندان نے اپنا اپنا مشرب، گھاٹ، اپنے جو چشمہ ہے اسے پہچان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ان پر ہم نے سایہ فگن کیے بادل۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر ہم نے من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے ان میں سے پاکیزہ جو تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں حکم دیا گیا کہ اس شہر میں جا کے آباد ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ ہم بخشے جائیں، بخشش مانگو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم نیکوکاروں کو مزید بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس کلمے کو تبدیل کر دیا، قولاً، اس قول کو، غیر الذی قیل لہم، اس قول کے ساتھ جو انہیں نہیں کہا گیا تھا، حتتن کو ہنتتن کر دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ان پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا ان کی شرارت کی وجہ سے، ان پر طاعون کا مرض پھیل گیا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ان سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں بھی جو واقع تھی سمندر کے کنارے پر، کسی جو ساحلی بستی تھی اور ان کا پیشہ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگے، جیسے ہمارا جمعہ کا دن ہے، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اذان سے لے کے نماز تک جو ہے وہ خرید و فروخت حرام ہے، کاروبار دنیا حرام ہے۔ تو جو یہودیوں کے لیے احکامات زیادہ سخت تھے، ہفتے والے دن صبح سے لے کے شام تک کاروبار دنیا حرام تھا،
اور نہ صرف کاروبار دنیا آرام تھا، اس میں سختی اتنی تھی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جا سکتے، سارا وہ دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ اب جب وہ ظاہراً تو دین پر عمل کرتے تھے لیکن یہ کہ اندر جو ہے روح کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے کے دن ایسا ہوتا استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعان، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی ہیں ہفتے والے دن اچھلتی ہوئی خوب بہت زیادہ پانی کے اوپر آ جاتی بلکہ چھلانگیں لگاتی، وہ یوم لا یسبتون اللہ تاتیہم، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا وہ نہیں آتی، یعنی 6 دن مچھلیاں ملتی ہی نہ، اور ایک دن مچھلیاں آ کے جناب نہ صرف ملتی بلکہ آ کے سامنے اچھلتی کودتی اٹکیلیاں کرتی، یعنی جب نہیں ملتی تھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آ کے اٹکیلیاں اس دن پکڑ نہیں سکتے، اور جب پکڑ سکتے ہیں تو وہ آتی ہی نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح ہوا، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ان کے فسق کی وجہ سے، وہ جو اندر چھپا ہوا فسق تھا، جو اندر گند تھا، اس کو باہر نکالنے کے لیے ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ اب انہوں نے کام یہ کیا کہ مچھلیوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا، اللہ کا حکم نہیں توڑا، یہ نہیں کہا چھوڑو اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ کہ نہیں اللہ کا حکم تو ماننا ہے۔ کیا انہوں نے یہ کہ باہر جو ہے نا حوض بنائے، بڑے بڑے تالاب بنائے اور نالیاں بنا لی سمندر میں، اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں آ کے اچھلتی تو اندر جا کے ان کو ہانک کے ان نالیوں سے گزار کر حوضوں میں لا کے تو رستہ واپسی کا بند کر دیتے، کہ مچھلیوں کو یو ٹرن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ وہاں پہ آ کے قید ہو جاتی ہیں۔ اب ہفتے کے دن تو انہوں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی، اتوار کو پکڑ لیتے۔ اب آپ سوچیں نا، اگر یہ فرض کریں ہم کر رہے ہوں اور کوئی بندہ سمجھائے یار یہ تم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو، وہ کہ اللہ کا حکم تھا کہ کاروبار نہیں کرنا، میں نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا۔ اللہ کا حکم تھا کوئی شے گھر نہیں لانا، میں نے تو کوئی مچھلی گھر نہیں لائی، دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں، جیبیں بھی دیکھ لو، تھیلا بھی دیکھ لو، میں کوئی شے نہیں، میں نے تو اللہ کا حکم نہیں توڑا۔ لیکن اللہ کا یہ حکم تھا اس لیے کہ ہفتے کے دن تم کام کاج چھوڑ کے بیٹھ کے عبادت کرو گے، وہ تو سارا گیا نا، ختم ہو گیا۔ اب یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہم ہفتے کے دن، جمعے کے دن اذان سے لے کے جمعے تک کاروبار تو کوئی نہ کریں لیکن بیٹھ کے میچ دیکھتے رہیں، جیسا کہ ہو جاتا ہے کبھی آفریدی چھکے لگا رہا ہو تو جمعہ پیچھے ہو جاتا ہے، تو یہی وہاں پہ ہو رہا تھا۔ اور وہ پھر ان کی تو مجبوری بھی تھی نا، جس کا کاروباری مچھلیاں پکڑنا، وہ مہینے گزر گئے مچھلیاں آتی نہیں، اور جب آتی ہیں پکڑ نہیں سکتے، تو کوئی نہ کوئی اسلامی طریقہ مچھلیاں پکڑنے کا بنانا تھا، انہوں نے بنا لیا۔ اب یہ سوچئے کہ یہ اسلامی طریقہ مچھلی پکڑنے کا ہفتے کے دن، یہ کوئی عامی تو نہیں بنا سکتا ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا ماہر قانون دان نہیں بنا سکتا ہے۔ جب فوجی مارشل لا لگا لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں سے آئینی طریقہ میں اور آپ تو نہیں نکال سکتے نا، کوئی شریف الدین پیرزادہ ہی نکال کے دے گا جی 58 2B کسے کہتے ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کسے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا اسلامی طریقہ تو وہ کوئی بہت بڑا فقیہ نکال کے دیا ہوگا، اسی نے نکال کے دیا ہوگا، وہ وہاں کا جو بہت بڑا مفتی اعظم ہوگا اس نے بتایا ہوگا کہ بھئی یوں کر لیتے ہیں، اللہ کو خیر ہے، وہ کنارے لگا لیتے ہیں۔ تو جب یہ ہوتا رہا تو کچھ لوگ جن کے جو اس مجمع علیہ موقف سے ہٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے یہ انہیں کہا، ہو سکتا ہے ان کے پاس سند بھی نہ ہو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، جو انہیں سمجھاتے تھے۔ اب ان سمجھانے والوں کو کچھ عوام نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، آپ کیوں واعظ کہتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یعنی انہیں کیوں سمجھاتے ہو، او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا انہیں سخت عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے۔ اب وہ بات یاد کیجئے نا، جو چند لوگوں نے جب بچھڑے کی پوجا کی تھی تو محاسبہ سب کا ہوا یا نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کے کیا اور اللہ نے بھی کیا۔ تو اب جب یہ لوگ جرم کر رہے ہیں تو ہم سب مجرم ہیں، اور اگر ہم اپنا آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم انہیں سمجھائیں تاکہ اپنے رب کے حضور کم از کم اپنا عذر پیش کر سکیں۔ اللہ ہم نے پوری کوشش کی تھی ان کو سمجھانے کی، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کیا پتہ بچی جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو عقل آ جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب وہ بھول گئے جس سے انہیں سمجھایا گیا تھا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جنہوں نے منع کیا تھا برائی سے، وہ بچ گئے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے، اور جو ظلم پر خاموش رہتے وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی پکڑے گئے۔ اور جو حضور نے فرمایا جب جہاز ڈوبے گا تو جنہوں نے جہاز میں سوراخ کیا وہ بھی ڈوبیں گے، ساتھ دوسرے بھی ڈوبیں گے جو دیکھتے رہے تماشا،
کہ بھائی ہم تھوڑے ہم کر رہے ہیں سوراخ جہاز میں، وہ تو دوسرا کر رہا ہے. تو اسی طرح وہ سارے پکڑے گئے ظلم کرنے والے اپنی نافرمانی کی وجہ سے. فلما اتوا عما نہوا عنہ، تو جب وہ بڑھنے لگے اس چیز میں کہ جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک میں ان پر ایسے لوگ ضرور بھیجتا رہوں گا، مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے. یہ ان میں سے جو آخری بندہ آیا وہ ہٹلر ہے. ہر دور میں ان کے سر پہ ایسا کوئی نہ کوئی مسلط ہوتا رہا جو ان کی تباہی پھیرتا رہا، اور آخری ہٹلر نے پھیری، اور اب پھرنے والی ہے، دوبارہ تیار ہے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب عذاب کا بہت سخت ہے. وانہ لغفور الرحیم، لیکن بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے. وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا، فرقے فرقے کر دیا زمین کے اندر، کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا. یہ ان کے ڈایاسپورا کا دور ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ یروشلم میں تو آباد نہیں تھے نا، ان کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی. ان کے اندر جو ہے وہ ایک کوئی ریاست بھی وجود اپنی نہیں رکھتی تھی، لہذا پوری دنیا میں مہاجرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، وہ منتشر تھے. منہم الصالحون، ان میں کچھ لوگ نیک بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں دوسری طرح کے بھی بدماش بھی ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم ان کو آزماتے رہے خوبیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی. لعلہم یرجعون، کہ شاید لوٹ آئیں، کچھ عقل آ جائے، مت آ جائے، انہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کی جناب میں توبہ کریں گے، پاؤں میں گریں گے تو ہمارا فلاح اور فوز ہوگی. فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے. وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے. یاخذون عرض ھذا الادنی، جو اس دنیا کی زندگی کے سامان پر گر پڑے، یعنی اس کے مقتدی ہو گئے، اسی کے پیروکار ہو گئے. اب کتاب کا یہاں دونوں تقابل آ رہے ہیں. کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا اگر لوٹ رہی ہے تو صبر کرو. دنیا کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا تو نہیں ہاتھ سے جانے دینی، کتاب کے ضمن میں کمپرومائز کرو. تو یہ کتاب اور دنیا تو آپس میں جمع ہی نہیں ہو سکتے. کتاب کا حق تو ادا ہی تب ہوگا جب دنیا قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہوں. تو اب یہ وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو حاملین کتاب تھے، جو وارث کتاب تھے، وہ دنیا کے طالب ہو گئے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور دنیا کما کما کے ڈھیر لگا کے کہتے تھے ہم عنقریب بخش دیے جائیں گے. کیوں؟ آخر ہم کچھ تو نیکیاں کرتے ہیں نا. آخر ہم نے اتنی مشکل سے چٹائی توڑ محنت کر کے کتاب کا علم حاصل کیا، تب کتاب کے وارث بنے. باقی دنیا جو دنیا کما رہی ہے تو ہم کیوں نہ کمائیں؟ اس میں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے. اگر مچھلیاں پکڑنے کے اسلامی طریقے نکل سکتے ہیں تو دنیا بنانے کے بھی اس کے لیے بھی گنجائشیں کھینچ تان کے نکال لیں. اور یہی بات حضور نے فرمائی تھی اصول کے درجے میں. جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کے ساتھ حواری ہوتے تھے، ان کے جو اصحابی ہوتے تھے، وہ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے، اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے. سنت کیا ہے؟ سنت یہی ہے نا، دنیا کی پرواہ نہ کرنا. فقر قرآن اصل شہنشاہی است، اس کو مضبوط پکڑتے تھے، اور جو حکم اس نے دیے تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ اس کی اقتداء کرتے تھے. یہ سچے اس نبی کے امتی ہوتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف آ جاتے تھے. یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں. لوگوں کو کہتے دنیا کی اہمیت مچھر کے پر جتنی نہیں ہے، اور خود جو ہے وہ دنیا جمع کرتے بناتے. تو کہتے جو تھے وہ کرتے نہیں تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا. ابھی پتہ نہیں پچھلے دنوں کوئی 4-5 سال پہلے یہاں پنڈی میں ہی کسی بہت بڑے جو روحانی بزرگ کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ جو 7 اسٹار ہوٹل ہے یہ اسلام آباد میں، اور پورا جلوس لے کے یہاں پنڈی سے گئے، وہاں ولیمہ ہوا، پھر واپس آئے، کروڑوں روپے لگے. اب ٹرینڈ کیا سیٹ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے کہ جیسے دنیا دار، اتنی تو کوئی دنیا دار آدمی بھی اتنا خرچہ کر کے تو شادی نہیں کر سکتا جتنا خرچہ کر کے دیندار کریں. تو اب ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی کو حضور نے فرمایا کہ بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والا ہے، پھر اس کے بعد ہے، اس کے بعد پھر ایسے ہی ناخلف آ جائیں گے. اور یہ 1 صدی ہجری کے ہیں تقریباً. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
उनका फरमाना है वमा अफसदद्दीन इल्लल मुलूक व अखबारुहा सौइन व रोबानुहा, दीन में फसाद बिगाड़ नहीं पैदा किया मगर बादशाहों ने और उलमाए सू ने और दरवेशों ने, सूफियों ने, पीरों ने, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये बिल्कुल इब्तिदा में हो गया। और यही हुजूर ने फरमाया था कि बदा अल इस्लाम गरीबन फसयऊदु कमा बदा, इस्लाम शुरू हुआ तो अजनबी था, अनकरीब फिर अजनबी हो जाएगा। यही वहां हुआ। तो वो दुनिया की जिंदगी पर के मजे लेने लगे और समझने ये लगे कि बहरहाल कुछ तो नेकी का काम करते हैं, हमने चिटाई तोड़ मेहनत करके इल्म हासिल किया है, हम बख्श दिए जाएंगे। वहीं आते ही माराजुम मिसलो हो या खुजू हो, और इतनी ही अगर उन्हें और दौलत मिल जाए वो भी लेने के लिए तैयार हैं। अलम यूखज़ अलैहिम मीसाकुल किताब, क्या उनसे किताब का अहद नहीं लिया गया था? आप किताब के वारिस बने हो तो वारिस बनने का कोई जिम्मेदारियां भी हैं जो बाकियों से मुख्तलिफ हैं, बाकियों से बढ़कर हैं। कोई और अगर परमिट ले ले तो ले भी ले, आपके लिए नहीं होगा ये। आप तो किताब के वारिस बना दिए गए हो ना, आप तो एक बहुत आला और अरफा शय के वारिस बनाए गए हो। अल्लाह यकूलु अलल्लाह इल्लल हक, उस आयत में ये शामिल था, हक बात के अलावा अल्लाह पर कोई बात नहीं करोगे। वह दरसू माफी, और जो इसमें है वो पढ़ोगे, समझोगे, उस पर अमल करोगे, सिखाओगे। वद्दारुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, और आखिरत का घर जो लोग मुत्तकीयों परहेजगार हों उनके लिए बहुत बेहतर है। दुनिया का घर कुर्बान करके आखिरत के घर की फिक्र करो। अफला ताकिलून, क्या तुम सोचते नहीं? वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबि व अक़ामुस्सलाह, और वो लोग जो मजबूत पकड़ते हैं किताब को, उसको इमाम बनाते हैं, उसके पीछे चलते हैं और नमाज कायम रखते हैं। इन्ना ला नुज़ियु अजरल मुस्लिहीन, ऐसे नेकोकारों के अजर को हम जाया नहीं करेंगे। व इज़न तकन्नल जबल फौकहुम कान्नहु ज़ुल्लतुन, और याद करो जब हमने पहाड़ उनके ऊपर ऐसे उठा दिया जैसे बादल आ गया हो ऊपर, यानी बिल्कुल लाके सरों पे खड़ा कर दिया। वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम, और उन्हें लगा कि वो पहाड़ के नीचे आने वाले हैं, पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। इस कैफियत में, इस डर और इस दहशत की कैफियत में हमने उन्हें कहा खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, जो हमने किताब तुम्हें दी है इसे मजबूत पकड़ो। वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तकून, और जो कुछ इसमें है उस पर अमल करो, उसको याद रखो ताकि तुम बच जाओ अल्लाह के अजाब से। वइज़ा अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और याद करो जब तेरे रब ने बनी आदम की पीठों से उनकी औलादों को निकाल कर खड़ा किया कि गवाही दो अपने मुकाबिल। अलस्तु बिरब्बिकुम, कि मैं क्या तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं। ये आलम अरवा में तमाम इंसानों ने अल्लाह से ये वादा किया है। और ये अगर हमें याद ना हो, शोर की सतह पे ना हो, तो घबराने की बात नहीं है। जब हम रब का तसव्वुर कर सकते हैं, जब हम अल्लाह का नाम सुनकर हमारे दिल में कोई ख्याल आता है, तो इसका मतलब है हमारे दिल में उस ऐत का याद किसी न किसी दर्जे में मौजूद है। वगरना एक नामालूम शय का तसव्वुर कैसे करें? एक बच्चा भी किसी खुदा का तसव्वुर कर लेता है तो क्यों कर लेता है? इसलिए कि उसकी याद किसी न किसी दर्जे में, वो पहचान और मार्फत वो मौजूद होती है। शाहिदना, कालू बला, क्यों नहीं? शाहिदना, हम इकरार करते हैं। अन तकूलू यौमल क़ियामा, कहीं क़यामत के दिन तुम ये ना कहो, यानी ये ऐद इसलिए लिया था कि क़यामत को तुम ये ना कहो इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, कि हमें तो इससे गाफिल थे, हमारे बस में ही नहीं था ये तसव्वुर करना। औ तकूलू, या ये कहने लगो इन्नमा अशरका आबाउना मिन कब्ल, कि हमसे पहले हमारे माँ बाप शिर्क किया करते थे। वकुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, हम उनकी औलाद थे, ज़ुर्रियत थे, उनकी नस्लों में से थे, तो हम उसी रास्ते पे चले। तो ये तो तुम्हारे अंदर अपनी एक पहचान और शऊर और इदराक होना चाहिए। आखिर हज़रत सलमान बुत परस्तों के, वो आतिश परस्तों में के घर में पैदा होके उनके दिल में क्यों ख्याल आया? तो ये अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपनी मार्फत वदियत की है। अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अल मुब्तिलून, और यानी वो उस सूरत में तुम कहते कि अल्लाह तू हमें हलाक करेगा गुमराहों की वजह से। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन, इस तरह हम तफसील से आयतें बयान करते हैं ताकि वो वापस आएँ। वत्लु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। अब यहाँ एक शख्स का जिक्र आ रहा है, इसमें कई पहलू अहम हैं। एक ये कि किसी को अल्लाह ने एक दफ़ा हिदायत पर गामजन कर दिया हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा हिदायत पर ही रहेगा, मरने से पहले गुमराह हो सकता है। लिहाजा कल के नेक अमाल आज के दुरुस्त रहने की गारंटी नहीं देते। और ये जिस शख्स का जिक्र है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये साहिब करामत बुजुर्ग है, आयात का हामिल, यानी उससे करामतें सादिर, हिस्सी मोजे होते थे गोया उससे।
ان کو سنائیے نبا الذی، ایک شخص کی خبر، آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا، کرامتیں دی تھیں، فانسلخ منہا، وہ اس کے مرتبے سے درجے سے اتر گیا، اپنی زمینی خواہشات کی طرف چل پڑا، فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کا مرتبہ ان آیات کی وجہ سے اور بلند کرتا ہے، وہ جو کتاب کا علم اس کے پاس تھا اس کا مرتبہ اور بڑا ہوتا، اس کا ذکر اور بلند ہوتا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ یہ زمین کی طرف جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہماری جتنا بھی لالچ ہے، جو دنیا کی طلب ہے، محبت ہے، کاروبار کو وسیع کریں، دولت اکٹھی کریں، پلاٹ خریدیں، مکان بنائیں، پلازا تعمیر کریں، اولاد کو کیریئر بنائیں، یہ سب دنیا کی خواہشات ہیں، یہ زمین کی طرف جھکنے والی باتیں ہیں، یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں، ہمارے کردار کی عظمت کو گھٹا دیتی ہیں، یہ لالچ ہمیں لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے خواہش کی پیروی کی۔ یہ خواہشات ہیں نا، جب انسان ان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس میں ذلت اور رسوائی اور کمزوری آتی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، اس لیے کہ کتے کی سانس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، جب وہ ایک دفعہ سانس لیتا ہے تو ضرورت پوری نہیں ہوتی، جلدی سے دوبارہ لیتا ہے۔ ایسے آدمی کی جو خواہش کا پیروکار ہو گیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی آدم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس وادی جتنا سونا ہو تو اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ ایک وادی اور بھی ہو، 2 ہوں، 4 ہوں۔ تو خواہش جب نہیں پوری ہوتی تو جیسے کتے کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، وہ بار بار سانس لیتا ہے، تو اس کی مثال بھی ویسی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلحس، اگر اس کے اوپر بوجھ لا دو کتے پر تو ہانپے، او تترکہ یلحس، اور بوجھ اتار دو تو بھی ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ صرف ایک فردی کی مثال نہیں ہے، کوئی پوری قوم جو ہماری آیات کو جھٹلائے، یہی مثال اس کی بھی ہے۔ کسی قوم کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، جیسے کہ بنی اسرائیل کو بنایا، اب یہ بنی اسرائیل دنیا کے طالب ہو گئے، اب ان کی پوری قوم کی مثال کتے والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا ہے، اب اگر مسلمان بھی باقی دنیا دار لوگوں کی طرح ہو جائیں تو پھر یہی مثال ان پر بھی صادق آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص، ان کو یہ واقعات سنائیے، لعلہم یتفکرون، شاید دھیان دیں، سوچیں کہ یہ فتویٰ تو ہمارے اوپر بھی لگتا ہے، یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کتے والی مثال بہت بری لگی ہے اللہ کی نگاہ میں، اس قوم کی مثال جو ہماری آیات کو جھٹلائے اس سے بھی بری ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، لیکن یہ کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے کثیر تعداد میں جن اور انس جہنمی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کو فالو نہ کرو، ان کے پیچھے چلنے کا مطلب جا کے دوزخ میں گرنا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ان کے بھی ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ ولہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ یہ دل کے کان، دل کی آنکھیں بند ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ انعام ہیں، چوپائے ہیں۔ چوپائے بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو جب بھوک لگتی ہے تو منہ مارنے لگتے ہیں، جب ان کی اور کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی خاص بو آتی ہے تو ان کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ انسان جو اپنی جبلتوں اور اپنی خواہش نفسانی کے لیے زندہ ہیں، ان میں اور چوپایوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بل ہم ازل، بلکہ یہ ان سے گئے گزرے ہیں، وہ تو ایک حد میں رہتے ہیں، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ جب انسان گرتا ہے تو چوپایوں سے آگے جاتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے اسے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور وہ لوگ کہ جو اس کے اسماء کے اندر الحاد کرتے ہیں، کجی کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی بعض لوگ جادو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو دفع کرو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلہ پائیں گے اپنے کیے کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو ہم نے بنائے ہیں، جو تخلیق کیے، ان میں سے ایک گروہ ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ اور اس کے مطابق انصاف سے کام کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ہدایت اور حق، عدل کو جمع کیا ہے کہ ہدایت کا مطلب ہی عدل ہے۔
वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, हम उनको चढ़ा लाएंगे, दर्जा बदर्जा ऊपर लाएंगे उस रास्ते से कि उन्हें खबर नहीं होगी। वो समझेंगे हम तरक्की कर रहे हैं, हम उन्हें दोज़ख की तरफ लेके जा रहे होंगे। वह उमली लहुम, और उन्हें ढील मैं दूंगा, इन कैदी मतीन, इसलिए कि मेरी चाल पक्की है, मेरी तदबीर पक्की है, मेरी गिरफ्त मजबूत है। अवलम यतफक्करू, क्या ये सोचते नहीं, माँ बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, तुम्हारे जो साथी, इनके जो साथी हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, वो नहीं है मगर वाज़े तौर पर खबरदार करने वाले। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़, क्या वो देखते नहीं आसमानों और ज़मीन की बादशाही में। वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, और जो शय भी अल्लाह ने पैदा की है, वह नसा यकून क़द इक़्तरब अजलहुम, तो क्या मालूम इनकी अजल करीबी आ गई हो, इस कौम का खात्मे का वक्त नज़दीक आ गया हो। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, तो इसके बाद आखिर किस हदीस पर वो ईमान लाएंगे। मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको हिदायत देने वाला कोई नहीं। व यज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और वो उन्हें छोड़े रखता है उनकी शरारत में सरगर्दां। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो क़यामत कब लंगर अंदाज होगी, कब होगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, फरमा दीजिए कि उसका इल्म मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, वो उसे नहीं खोलेगा उसके वक्त पर मगर वही खोलेगा। सकुलत फिस समावाति वल अर्द, वो आसमानों और ज़मीन में एक बहुत भारी हकीकत है। ला तातीकुम इल्ला बगततन, वो तुम पर नहीं आएगी मगर अचानक। यसअलूनका कान्नका खफ़ीयुन अन्हा, ए नबी आपसे पूछते हैं जैसे आपको उसी की फिक्र लगी रहती है, उसी के मुतलाशी हैं आप। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कह दीजिए कि उस क़यामत का इल्म बस अल्लाह के पास है। वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत नहीं जानती। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह, फरमा दीजिए मैं अपनी जान के लिए भी किसी फायदे या नुकसान का इख्तियार नहीं रखता सिवाय उसके कि जो अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, और अगर मैं जानता होता गैब की बातों को, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो बहुत सारा खैर कमा लेता, बहुत सारा फायदा हासिल कर लेता। वमा मस्सनी सू, और मुझे कोई बुराई न लगती, बुराई लगने से पहले ही मैं उसके हिफ्ज़ मा तक़द्दुम का काम कर लेता। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन बशीर, मैं नहीं हूं मगर खबरदार करने वाला और खुशखबरी देने वाला। लिकौम युमिनून, उन लोगों को जो ईमानदार हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, वही है जिसने तुम्हें एक जान से बनाया। वजअल मिनहा ज़ौजहा, उसी की नौ से उसका जोड़ा बनाया। लियस्कुना इलैहा, ताकि उससे तस्कीन हासिल करे। फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बि, जब कोई मर्द अपनी औरत को ढांप लेता है, हम बिस्तरी करते हैं, और उसके बाद उसे हमल करार पा जाता है जो हल्का होता है, तो वो उसे लेके चलती रहती है। यानी इब्तिदाई दिनों में वो चलने फिरने में कोई रुकावट नहीं होती। फलम्मा अस्कलत, जब वो भारी हो जाती है, बिल्कुल दिन करीब आ जाते हैं वज़ाए हमल के, दावल्लाह रब्बहुमा, तो वो दोनों मियाँ बीवी अपने रब से दुआ करते हैं, पुकारते हैं। अब जाहिर है आज के ज़माने में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास हॉस्पिटल हैं, वो आदमी वहाँ कार्ड बनवा लेता है और कुछ नहीं तो ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन आप पुराने वक्तों का सोचिए ना कि ये तो एक बिल्कुल एक बेयारो मददगार कैफियत थी कि आदमी के बस में कुछ है ही नहीं। अब वो अल्लाह को पुकार रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह लइन आतैतना सालिहा, अल्लाह अगर तूने हमें भला चंगा, बिल्कुल सेहतमंद, कोई लूला लंगड़ा ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, वो दे दिया बेटा या औलाद, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, हम लाजमन शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। अब तो खैर वो अल्ट्रासाउंड करा के पता भी चल जाता है सारा कुछ, लेकिन वो पहले तो बड़ा ही ये एक ज़िंदगी मौत का मसला, वो तो अब भी है। लेकिन ये कि किसी न किसी दर्जे में आजकल इंसान का इल्म जो आगे बढ़ गया है तो उससे कुछ खुदा से दूरी हो गई है, वो अब उस तरह दवा दिल से नहीं निकलती। लेकिन ये बड़ी दिल से दवा मांगते थे। फलम्मा आताहुमा सालिहा, तो जब उन दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें भला चंगा साबित सालिम बच्चा दे दिया, जाला लहू शुरका फीमा आताहुमा, तो दोनों मिलके अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लगे उसमें जिस जो अल्लाह ने उन्हें अता किया था। दिया अल्लाह ने, मांगा अल्लाह से, ना पीरों दिता। तो ये जो है इंसानी रविश हमेशा से चली आई है। फताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, तो जो वो शिरक करते हैं अल्लाह उससे बहुत बुलंद है। अयुशरिकून मा ला यखलुकु शय्यन व हुम युखलकून, कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं उनको जो कुछ पैदा ना करें जबकि वो खुद पैदा किए गए हैं।
वला यस्ततीऊन लहुम नस्रम वला अनफुसहुम यंसुरून, ना वो इनकी कोई मदद कर सकते हैं, ना अपने लिए कोई मदद का सामान कर सकते हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा, और अगर आप उन्हें हदायत की तरफ बुलाओ भी, ला यत्तबिऊकुम, तो वो तुम्हारी पुकार ही न सुने चलें। सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून, तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उन्हें दावत दो या तुम चुप रहो। इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। अब ये खास तौर पर उन बुजुर्गों की बात हो रही है जो दुनिया में जिन्होंने मेहनतें की, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, अल्लाह ने उनके नाम को चार दांगे आलम में रोशन कर दिया। बाद में कुछ लोगों ने उन्हीं को अल्लाह के मामलात में तसर्रुफ करने का इख्तियार सौंप कर बेड़े पार लगाने का ठेका भी दे दिया। तो ऐसे लोग जो पुकार, बेशक वो हस्तियां जिनको वो तुम लोग पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, वो बंदे थे, अल्लाह के बंदे, नेक बंदे थे। अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के इंसान थे। फदऊहुम, तो अब उन्हें बुलाओ, पुकारो उनको। फल यस्तजीबू लकुम, तो वो तुम्हें तुम्हारी पुकार पे लब्बैक कहे ना, तुम्हें जवाब देना। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब ये जो बुत बनाए हुए हैं उनका जिक्र आया। अल्लाहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इन बुतों की टांगें तो तुमने लगा दी, लेकिन ये टांगें ऐसी हैं कि जिन पर ये चल सकें। अम लहुम ऐदिन यब्तशून बिहा, क्या इनके हाथ ऐसे हैं कि जिनसे ये पकड़ सकें। अम लहुम आयुनुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें ऐसी हैं कि जिनसे ये देख सकें। अम लहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा, या इनके कान ऐसे हैं जिनसे ये सुन सकें। कुल उदू शुरकाकुम, ऐ नबी इनसे कहो अपने सारे शरीकों को बुला लो। सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून, फिर सब मिलके मेरे खिलाफ साजिशें करो, चालें चलो, और मुझे बिल्कुल मोहलत न दो। इन्न वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताब, मेरा वली बेशक वो अल्लाह है जिसने किताब उतारी है, मैं उसकी किताब को मजबूती से थामे हुआ हूँ। मेरा दोस्त, हमायती, मददगार, पुष्पना वो है। वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, और तमाम नेकोकारों का वही दोस्त है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून, न तुम्हारी मदद की इस्तिताअत रखते हैं, न अपनी मदद कर सकते हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्माऊ, अगर तुम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ वो सुनते नहीं। व तराहुम यंजुरून इलैका वला वहुम ला युबसिरून, तुम्हें नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, हालांकि वो कुछ देखते नहीं। खुजिल अफवा, ए नबी माफ करने को इख्तियार कीजिए। वामुर बिल उर्फ, और नेकी का हुक्म कीजिए। व आरिज़निल जाहिलीन, जज्बाती जाहिल लोगों से एराज कीजिए। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतान नज़गुन, और अगर शैतान की तरफ से कभी आपको चूक लग जाए, यानी गुस्सा आ जाए, फस्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, बेशक वो लोग जो परहेजगार हैं, जब शैतान की तरफ से उन्हें कोई छूत लग जाती है, तज़क्करू, वो फौरन चौंक जाते हैं, बुरा काम करते हुए ही उन्हें तनब्बो हो जाता है। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो उन्हें सूझ आ जाती है, समझ आ जाती है। व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्य, और जो शयातीन के भाई हैं, दोस्त हैं, वो उन्हें गुमराही में बहुत दूर तक खींच के ले जाते हैं। सुम्मा ला युक्सिरून, फिर कोई कमी नहीं छोड़ते। वइज़ा लम तातिहिम बिआयतिन, और जब वो आपके पास कोई निशानी नहीं आप लाते उनके मुतालबे पर, कालू लौ लजतबैतहा, तो वो कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ से कुछ छांट कर क्यों नहीं ले आए। कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिर रब्बी, फरमा दीजिए कि ये निशानियां दिखाना, मौजे दिखाना मेरा काम नहीं है, मैं तो पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ, मेरे रब की तरफ से वही किया गया है। हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम व हुदम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत आमोज बातें हैं और हदायत है, और रहमत लिकौम युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ ला, और जब कुरान पढ़ा जाए तवज्जो से सुनो। वानसितू, और चुप रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफा, और अपने रब को पुकार याद रखो, अपने जी में, अपने दिल में, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए और डरते हुए। व दूनल जहर मिनल कौले, और उसे याद करना है अगर आवाज में, तो बात बुलंद, पुकार की आवाज निकाले बगैर, दूनल जहरे, बुलंद आवाज किए बगैर उसे याद रखो। मिनल बिलगुदुव्व वल आसाल, सुबह और शाम, उसके लिए लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और गफलत करने वालों में से न बनो। इन्नल लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, बेशक वो जो तेरे रब के पास है, यानी फरिश्ते, वो अल्लाह की बंदगी करने से, हुक्म बजा लाने से, सजदा रुकू करने से वो तकब्बुर नहीं करते। वह युसब्बिहूनहू, और उसकी तस्बीह करते हैं। वलहू यसजुदून, और उसके आगे सजदा रेज रहते हैं।
ابھی یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ ایک ابھی ہم اس نشست کا یہاں کر لیں، پھر جب یہ آیت نماز میں پڑھی جائے گی تو سجدے کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح پڑھاتے ہوئے امام صاحب سجدہ کرتے ہیں پھر اٹھ کے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر آیت سجدہ ہی پہ رکوع کیا گیا ہو اور امام نے پہلے ہی نیت کر لی ہو تو علیحدہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے اس سے آگے نہیں پڑھا، یہیں پہ اختتام ہوگا، لہٰذا امام صاحب جو ہے وہ سجدہ رکوع میں کریں گے، یہ وہاں والا پورا ہو جائے گا، ابھی والا یہاں پہ کر لیجئے۔